یہ نجی تعلیمی اداروں کا کاروبار بند ہونا چاہیے، وہ میاں عامر کرے یا کوئی بھی کر رہا ہو، یہ تمام نجی تعلیمی اداروں کو سرکاری تحویل میں لے کر نیشنلائز کر کے عوام کو مفت تعلیم دی جائے۔ یہ کہتے ہیں واقعہ نہیں ہوا، ہم واقعے کا انتظار کریں، اس طرح کے دل سوز خونخوار واقعوں کا انتظار کریں، اس کے بعد ہم مزاحمت میں اتریں۔ یہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بناتے ہیں، اس کمیٹی میں یہ خود ہی ہوتے ہیں، وہی بیٹھے ہوتے ہیں سارے جو ہراساں کرتے ہیں۔ وہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں، جو بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، جو مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، جو بہاولپور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے تو رکھیں کہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ خود کہتے ہیں نشے کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، تو بنایا کس نے؟ جنسی زیادتی کا شکار سے خواتین ہوتی ہیں، یہ جو مذہبی رجت ہمیں سکھاتی ہے، بہانہ بناتے ہیں کہ ان واقعات کو، جس کو مولوی گانے بناتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر میں بند ہونا چاہیے، یہ وہاں ڈانس کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں، تو ان تعلیمی اداروں کا کیا جو صرف نوجوان لڑکوں کے اوپر ہے؟ کیا ہوتا ہے ان مدرسوں کے اندر؟ کیا وہاں پر جنسی زیادتیاں نہیں ہوتی؟ اور ہراسانی سے جنسی زیادتی کا نام ہے۔ ادارے کے اندر آپ ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کے پاس سانس لینے تک کی فرصت نہیں ہے، آپ نے ان کے اوپر 100 قسم کے جو ہیں وہ جرمانے لگاتے ہیں، کبھی شرٹ، کبھی ٹائی، کبھی جوتے، کبھی اٹھنے، کبھی بیٹھنے پہ۔ پڑھائی کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ جو تعلیم کی نجکاری کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں، یہ IMF سے ڈیل کر کے یہ بیچنا چاہ رہے ہیں اداروں کو، اور اگر بیچتے ہیں سرکاری اداروں کو، یہی ہے شروع کو جو پنجاب کالج کے اندر ہو رہا ہے کہ یہ واقعات بیسیکلی اور خاص طور پر پنجاب کالج کے گرد بننے والے جتنے احتجاج ہیں، وہ ایک بنیادی سوال کا جواب ہے کہ اب یہ نظام، یہ تعلیم میں ایسے لوگ برداشت نہیں کرنے والے۔ اس کے اوپر جس بے ایمانہ طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا، حکومت کے رجتی دھڑے آپسی رسا کشی کے اندر اس واقعے کو استعمال کیا گیا، حکومت کی طرف سے بھی اور نام نہاد جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی۔ سب سے زیادہ اس پہ جلدی کا تیل کام کرنے والا وزیر تعلیم، کہ جس نے آ کر اس پورے واقعے کی اکثر جلد بازی میں اپنی سیاسی قدکاٹھی کے چکروں میں اس نے وہ بڑک بازی کی کہ وہ پورا کا پورا واقعہ ہی ایک تضادات سے بھرپور بن کر پیش ہوا۔ اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نااہل جو اس طرح کے وزیر مشیر ہیں، ان سے جان چھڑانی چاہیے۔ خود کیا وقت رہ گئی ہے CM کی رپورٹ کی، جب اس کا وزیر ہی کہہ رہا ہو کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک آزادانہ کمیشن بنایا جائے طلبہ کو بیچ میں ڈال کر، تاکہ ان واقعات کی تفصیل سامنے آ سکے۔ اور دوسرا، تعلیمی اداروں کے اندر اتنا گھٹن موجود ہے، کیوں نکلے ہیں لڑکے؟ لاٹھیاں کھائیں، سوٹیاں کھائیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نکلے، گرفتاری نے 250 بندہ گرفتار کیا انہوں نے راولپنڈی سے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں نوجوان؟ ادارے کے اندر آپ ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کے پاس سانس لینے تک کی فرصت نہیں ہے، آپ نے ان کے اوپر 100 قسم کے جو ہیں وہ جرمانے لگاتے ہیں، کبھی شرٹ، کبھی ٹائی، کبھی جوتے، کبھی اٹھنے، کبھی بیٹھنے پہ۔ پڑھائی کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر۔ پروموشن ہوتی ہے، کتابیں دینی ہے تو تعلیمی ادارے نے دینی ہے، کالجز نے دینی ہے، یہی حالت سکول کی ہے۔ اور یہ غم و غصہ لمبے عرصے تک برداشت نہیں ہونے والا، انہوں نے آج بچھا دیا ہے۔ لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات، جس طرح RS نے کہا ہے کہ صرف اس واقعے کی نہیں، وہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں، جو بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، جو مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، جو بہاولپور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے تو رکھیں کہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ خود کہتے ہیں نشے کی اماجگاہ بنا ہوا ہے، تو بنایا کس نے؟ سیکورٹی اداروں کا یہ کام ہے۔ کل ہم نے دیکھا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سیکورٹی گارڈز نے کس طرح آج صبح ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان نوجوانوں کے اوپر، کسی کا سر توڑا، کسی کا پاؤں توڑا۔ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم خواتین کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے، کیا جنسی زیادتی کا شکار سے خواتین ہوتی ہیں، یہ جو مذہبی رجت ہمیں سکھاتی ہے، بہانہ بناتے ہیں کہ ان واقعات کو، جس کو مولوی گانے بناتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر میں بند ہونا چاہیے، یہ وہاں ڈانس کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں، تو ان تعلیمی اداروں کا کیا جو صرف نوجوان لڑکوں کے اوپر ہے؟ کیا ہوتا ہے ان مدرسوں کے اندر؟ کیا وہاں پر جنسی زیادتیاں نہیں ہوتی؟ اور ہراسانی سے جنسی زیادتی کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں واقعہ نہیں ہوا، ہم واقعے کا انتظار کریں، اس طرح کے دل سوز خونخوار واقعوں کا انتظار کریں، اس کے بعد ہم مزاحمت میں اتریں۔ یہ آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس کیفیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا دھندا جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ جو تعلیم کی نجکاری کا پروگرام لے کر آ رہے ہیں، یہ IMF سے ڈیل کر کے یہ بیچنا چاہ رہے ہیں اداروں کو، اور اگر بیچتے ہیں سرکاری اداروں کو، یہی ہے شروع کو جو پنجاب کالج کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام واقعات کو ایک تشویش ہے، ہمیں گہری تشویش ہے۔ ہم نے پچھلے 5 سالوں میں مسلسل
PSC کے ساتھی اور دیگر ساتھیوں نے مسلسل جو ہے وہ 2009 کے بعد سے خاص طور پر ہم نے طلبہ یونین بحالی کے مارچ کیے ہیں، پورے پاکستان میں کیے، اس دفعہ بھی کریں گے، زیادہ زوردار انداز میں کریں گے کیوں وقت کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں میں نوجوان یہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز بناتے ہیں، اس کمیٹی میں یہ خود ہی ہوتے ہیں، وہی بیٹھے ہوتے ہیں سارے جو ہراساں کرتے ہیں، اپنے ان ٹاؤٹ اسٹوڈنٹس کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ ان اسٹوڈنٹس کو نہیں چاہیے ہمیں وہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی چاہیے جو نوجوان طالب علم خود منتخب کریں، اپنا نمائندہ منتخب کریں کہ یہ ہماری جو ریپرزینٹیشن کریں۔ ان کو باقی جمہوریت یاد ہوتی ہے، 26ویں ترمیم ہے، 40ویں ترمیم ہے، پتہ نہیں کون سی ترمیمیں ہو رہی ہیں یہاں پر، لیکن ان شکوں کا کیا جہاں پر لکھا گیا ہے کہ تعلیم کا مفت جو حق ہے وہ ہر نوجوان کو دیا جائے گا، روزگار دیا جائے گا، علاج دیا جائے گا، ان شکوں کا کیا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تب تک جمہوریت ساری کی ساری جھوٹ فراڈ ہے جب تک حقیقی معنوں میں اصل طلبہ نمائندہ طلبہ یونین کی بحالی نہیں ہوتی۔ آج سارے یہ بیانات بھی دینا مارچ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں بلوچستان سے لے کر کشمیر تک، ان سب کو یاد آ جاتا ہے طلبہ یونین، تو بہت اچھی چیز تھی، کیا تھا نا پیپلز پارٹی نے، گورنمنٹ سندھ نے طلبہ یونین کا بل پاس کیا تھا، کہاں ہے وہ بل؟ فوری الیکشن شیڈول جاری ہونا چاہیے۔ کشمیر کے اندر تو بین نہیں ہے، کشمیر کے اندر پھر طلبہ یونین کے الیکشن کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے؟ گلگت بلتستان میں کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ طلبہ تشدد کرتی ہے، طلبہ یونین تشدد کرتی ہے۔ تشدد وہ ہے جو کل پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے، ان لڑکیوں کے خلاف ہوا ہے، ان لڑکوں کے خلاف خودکشیوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ چانکہ میڈیکل کالج میں 3 لڑکیوں نے خودکشیاں کر چکی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی حالت ہمیں پنجاب یونیورسٹی کے اندر نظر آتی ہے، پوچھو تو اوپر سے گارڈ ٹاؤٹ VC کے بیٹھے ہیں، وہ آ کر آپ کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں۔ اس کیفیت میں یہ جو آثار نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، سطح کے نیچے روزانہ کی بنیاد پر نوجوان خواتین مرد اتنی تذلیل کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا، جلا دیا ان بسوں کو، ان اداروں کو جو وہ بھسم کر دیتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں۔ اسی لیے ان کا متشدد نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادارہ موجود ہو طلبہ یونین کی شکل میں جہاں پر وہ اپنی بات کا اظہار کر سکیں۔ اور اس حوالے سے ہم جہاں ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں، طلبہ یونین بحالی کے مطالبے کو دہراتے ہیں، وہاں پر بیشتر اور ایسے اقدامات ہیں جو اس گورنمنٹ کو کے بس میں اگر ہیں تو وہ کریں۔ سب سے پہلے یہ نجکاری کا دھندا بند ہونا چاہیے، تمام تعلیمی ادارے، یہ نجی تعلیمی اداروں کا کاروبار بند ہونا چاہیے، وہ میاں عامر کرے یا کوئی بھی کر رہا ہو، یہ تمام نجی تعلیمی اداروں کو سرکاری تحویل میں لے کر نیشنلائز کر کے عوام کو مفت تعلیم دی جائے۔ گلگت بلتستان میں، پاٹا میں، نئی جنوبی پنجاب میں، کشمیر میں، بلوچستان میں دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر یونیورسٹیاں نہیں ہیں، یہاں پر آ کر وہ پڑھتے ہیں، ان کو پھر یہ ہراساں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جدید تعلیمی ادارے جو ہے وہ بنائے جائیں، تعلیم کا جتنا مواد ہے اس میں رجتی جو شدت پسندانہ ان کی روش ہے اس کو کاٹ کر جدید اور سائنسی بنیادوں پر تعلیم کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔